بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوصل عطف جملۃ۔ وصل کہتے ہیں ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کرنا، اور فصل کہتے ہیں اس عطف کو چھوڑ دینا۔ عطف اگرچہ کئی حروف کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بات ہوگی صرف عطف بالواو کے بارے میں، کیونکہ دیگر حروف کے ذریعے جو عطف ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا۔ وصل کے اپنے مواضع، فصل کے اپنے مواضع۔ پہلے وصل کے مواضع ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 جگہوں میں وصل بالواو واجب ہے۔ نمبر 1، 2 جملے ہوں، دونوں خبریہ ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں، اور ان کے درمیان جہت جامعہ ہو یعنی مناسبت تامہ ہو اور عطف سے کوئی معنی موجود نہ ہو۔ دونوں جملے خبریہ ہوں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں اور فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو ان الفجارہ کا ان الابرارہ پر عطف ہے، کیونکہ دونوں جملے خبریہ ہیں، عطف سے کوئی معنی موجود نہیں ہے، اور جہت جامعہ موجود ہے یعنی مناسبت تامہ موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ ابرار و فجار میں تضاد ہے اور یہی مناسبت ہے، نعیم و جحیم میں تضاد ہے اور یہی مناسبت ہے۔ دوسری مثال، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ لِيَبْكُوا كَثِيرًا کا لِيَضْحَكُوا پر عطف ہے، اس لیے کہ دونوں جملے انشائیہ ہیں اور عطف سے کوئی معنی موجود نہیں ہے اور مناسبت تامہ بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ ضحک و بکا میں تضاد ہے اور یہی مناسبت ہے، قلت و کثرت میں تضاد ہے اور یہی مناسبت ہے۔ نمبر 2، عطف کو چھوڑ دینے سے خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو۔ مثلاً کسی نے پوچھا حل بری علی من المرض، کہ علی بیماری سے تندرست ہو گیا، تو آپ کہیں لا وشفاہ اللہ، نہیں اور اللہ اس کو شفا دے۔ تو شفاہ اللہ کا ما قبل پر عطف ہے، اس لیے کہ اگر عطف کو چھوڑ دیں اور یوں کہیں لا شفاہ اللہ، تو خلاف مقصود کا وہم پیدا ہوگا۔ وہم ہوگا کہ شاید یہ بد دعا دے رہا ہے لا شفاہ اللہ، کہ اللہ اس کو شفا نہ دے، حالانکہ مقصود تو دعا دینا ہے۔ فصل 5 جگہوں میں واجب ہے۔ نمبر 1، جہاں پر دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال ہو، یعنی دونوں جملوں میں اتحاد تام ہو، اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ سے بدل ہو، جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ کا بیان ہو، اور جملہ ثانیہ پہلے جملے کی تاکید ہو۔ دوسرا جملہ پہلے سے بدل ہو، امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین، اللہ نے تمہاری مدد کی ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کو تم جانتے ہو، اللہ نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر امدکم کا عطف نہیں کیا پہلے امدکم پر، اس لیے کہ دوسرا جملہ پہلے سے بدل ہے۔ دوسرا جملہ پہلے کا بیان ہو، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، بس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں تیری رہنمائی کروں ہمیشہ والے درخت پر؟ تو قال یا آدم کا ما قبل وسوسہ پر عطف نہیں کیا، اس لیے کہ دوسرا جملہ یعنی قال یا آدم پہلے جملے کا بیان ہے، دوسرا پہلے کی تاکید ہو، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، مہلت دیں کفار کو، مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ امہلہم کا عطف مہل الکافرین پر نہیں کیا، اس لیے کہ امہلہم یہ پہلے جملہ مہل الکافرین کی تاکید ہے۔ نمبر 2، والثانی ان یکون بین الجملتین، دوسرا موضع یہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہو، یعنی دونوں جملوں میں تباین تام ہو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک جملہ خبر دوسرا انشاء ہو۔ نمبر 2، دونوں میں معنی کی کوئی مناسبت نہ ہو۔ ایک خبر دوسرا انشاء ہو، قال رائدہم ارسو نزاولھا فحتف کل امرئ یجری بمقدارہ، ان کے فوجی افسر نے کہا کہ جمے رہو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، پس ہر آدمی کی موت مقدر جاری ہوتی ہے قسمت کے ساتھ۔ ارسو نزاولھا، نزاولھا کا ارسو پر عطف نہیں ہے، اس لیے کہ ارسو انشاء ہے اور نزاولھا خبر ہے۔ اور 2 جملوں میں معنی کی مناسبت نہ ہو، جیسے علی کاتب الحمام طائر، علی کاتب ہے، کبوتر اڑنے والا ہے۔ اب الحمام طائر کا علی کاتب پر عطف نہیں کیا، کیونکہ کوئی مناسبت نہیں، کیونکہ علی کے کاتب ہونے اور کبوتر کے اڑنے میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔